شاہزیب نینا کا ہاتھ پکڑے سمندر کے پانی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پانی پہلے ٹخنوں سے اونچا ہوا، پھر پنڈلیوں سے۔ جب گھٹنوں سے اوپر ہونے لگا تو نینا رک گئی۔ شاہزیب کے ہاتھ پہ اس کی گرفت بھی مضبوط ہونے لگی۔ بس شاہزیب، اس سے آگے نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ بس اتنی ہی ہمت ہے؟ چلو نا نینا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے نا، نہیں گرو گی۔ شاہزیب اسے کچھ اور آگے لے گیا، مگر اب نینا ڈرنے لگی تھی۔ ہوا کا زور، پھر پانی کا زور، نیچے سے پھسلتی ریت سے پاؤں جمانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں شاہزیب، بس اس سے آگے نہیں۔ اوکے، اب میں تمہارا ہاتھ چھوڑنے لگا ہوں۔ بی کیئرفل، بس تم آنکھیں بند کرنا اور دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلا کے پیچھے کو قدم بڑھانا۔ تمہیں لگے گا تم ہواؤں میں پرواز کر رہی ہو، بہت مزہ آئے گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی شاہزیب نے جھٹکے سے نینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا کیا تھا۔ شاہزیب، میرا ہاتھ پکڑے، میں گر جاؤں گی۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، نینا کے قدم ڈگمگانے لگے۔ نہیں نینا، اصل ایڈونچر تو اب شروع ہوگا۔ آنکھیں بند کرو اپنی، دونوں بازو پھیلاؤ اور اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاؤ۔ شاہزیب کے چہرے کی چمک سے لگ رہا تھا کہ ایسا وہ بہت بار پہلے کر چکا ہے۔ نہیں نا شاہزیب، میں گر جاؤں گی، بیلنس نہیں کر پاؤں گی، پلیز ہولڈ مائی ہینڈ۔ نینا نے اپنا ہاتھ شاہزیب کی طرف بڑھایا۔ وہ 2 قدم اور پیچھے ہٹ گیا، جہاں اب وہ نینا کی پہنچ سے دور تھا۔ نو مینا، فوکس آن کیپنگ یور فیٹ بیلنسڈ ڈیئر، یو کین ڈو اٹ۔ شاہزیب کے صاف انکار پہ نینا کو غصہ بھی آ رہا تھا۔ شاہزیب، میں گر جاؤں گی، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ نینا پلیز یار، نہیں گرو گی، آنکھیں بند کرو اپنی۔ مرتا کیا نہ کرتا والی مثال اس وقت نینا کو خود پہ بالکل فٹ لگ رہی تھی۔ یوں بیچ سمندر میں شاہزیب اس کے ساتھ یہ ایڈونچر کرنے والا ہے۔ اگر نینا کو ذرا بھی اندازہ ہوتا تو کبھی نہ آتی اس کے ساتھ۔ نینا نے اپنی آنکھیں بند کی، دونوں بازوؤں کو ہوا میں پھیلا دیا۔ اب وہ اپنے قدموں کو جمانے کی کوشش کرنے لگی جو ہوا کے زور سے ڈگمگا رہے تھے۔ پانی کے وزن سے وہ قدم تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ پھر ہمت کر کے اپنے قدم پیچھے کو بڑھانے لگی، مگر دوسری قدم پہ اس کا پیر ڈگمگایا اور وہ اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ پائی۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی کے ہاتھوں نے اسے بازوؤں سے مضبوطی سے تھام کے گرنے نہیں دیا۔ نینا نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، وہ اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا، اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے پیچھے ہی ہوں میں، بے فکر رہو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ Now close your eyes and do it۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے بازو چھوڑ دیے۔ نینا اب مطمئن تھی، اس لیے اب سامنے لہروں کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اسے گرنے کا ڈر نہیں تھا، اس لیے سارا فوکس اب وہ اپنے قدموں کی طرف کر چکی تھی۔ پیروں کو جماتے ہوئے ہاتھ پھیلائے، اب وہ پیچھے کو قدم بڑھانے لگی۔ چند قدموں کے بعد اسے واقعی یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہی ہے۔ اب وہ بہت آرام سے چل رہی تھی۔ پانی اب اس کی پنڈلیوں سے بھی نیچے تک آ چکا تھا۔ اب وہ آرام سے چل پا رہی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو شاہزیب اس کے سامنے کھڑا اپنے موبائل پہ اس کی مووی بنا رہا تھا۔ نینا کی آنکھیں کھلی دیکھ کے شاہزیب نے موبائل بند کیا اور جیب میں رکھ لیا اور نینا کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا تم کر سکتی ہو، نہیں گرو گی۔ مجھے لگا آپ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے تو میں گروں گی تو سنبھال لیں گے، وہ خفگی سے بولی۔ نہیں، میں تو فوراً سے ہٹ گیا تھا، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ تم یہ کر لو گی۔ میں تو کب سے تمہیں اپنے موبائل میں قید کر رہا ہوں۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شاہزیب کی نظروں سے نینا کچھ گڑبڑائی تھی۔ شاہزیب، مجھے واپس کالج چھوڑ دیں، کچھ ہی دیر میں ڈرائیور مجھے ریسیو کرنے آئے گا اور میں وہاں نہ ملی تو پاپس بہت ناراض ہوں گے۔ شاہزیب نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کال کر دو اپنے پاپس کو، کہہ دو کہ تم دوستوں کے ساتھ ہو۔ آج کا دن ہم ایک ساتھ گزاریں گے نینا، اور بلیو می، تمہیں یہ دن ہمیشہ یاد رہے گا۔ شاہزیب کی بات پہ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ شاہزیب سے 2 بار التجائیہ انداز میں بولی، شاہزیب۔ شاہزیب نے نینا کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے چپ کروا دیا۔ میں نے کہہ دیا نا، آج ہم ساتھ رہیں گے، چلو جلدی سے فون کرو اپنے پاپس کو۔ نینا نے اس کی طرف بے بسی سے دیکھا، پھر بختیار صاحب کو کال کر کے کہنے لگی کہ آج وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہے، شام کو ہی گھر لوٹے گی۔
بختیار صاحب نے بھی زیادہ اعتراض نہیں کیا۔ کافی دن سے وہ چپ چپ سی تھی، پھر دوستوں کے ساتھ بھی کہیں نہیں گئی تھی۔ اجازت ملتے ہی وہ اب کچھ ریلیکس ہو چکی تھی۔ کچھ دیر وہ سمندر پہ ہی چہل قدمی کرتے رہے۔ نینا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے پاپس مان جائیں گے؟ شاہ زیب کے سوال پہ نینا کے چہرے پہ خوف اترا تھا۔ کیا آپ کے ابو مان گئے؟ ڈر تو نینا کی طرح شاہ زیب کے دل میں بھی یہی تھا۔ نینا نے الٹا اسی سے پوچھا۔ کچھ دیر وہ نیچے گیلی ریت کو اپنے جاگر سے کریدتے ہوئے چلتا رہا۔ پہلے تو صاف انکار کر دیں گے، پھر بہت ڈانٹ بھی پڑے گی، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے مان جائیں گے۔ محبت تو کرتے ہیں مجھ سے، یہ بات تو کنفرم ہے۔ شاہ زیب نے نینا کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی تسلی دی۔ میرے پاپس بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، شاید پہلے وہ بھی۔ نینا کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ حیدر کا خیال بھی آنے لگا، جو اس وقت ایک نئے رشتے کی حیثیت سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نینا کی ادھوری بات شاہ زیب نے مکمل کی تھی۔ وہ بھی مان جائیں گے نینا، مجھے معلوم ہے۔ سب ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، باہر سے سخت، اندر سے نرم۔ تم فکر مت کرو، شاہ زیب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نینا، کیا تمہارے فرینڈ گروپ میں لڑکے بھی شامل ہیں؟ یس، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم جس کلاس سے تعلق رکھتی ہو وہاں یہ سب عام سی بات سمجھی جاتی ہے، پر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اب جب کہ میں تمہارے لیے سیریسلی سوچنے لگا ہوں تو یہ تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی میل فرینڈ ہو۔ شاہ زیب نے صاف گوئی سے پوچھا۔ آپ کو نہیں پسند تو آج سے چھوڑ دوں گی سب کو۔ نینا فوراً سے مان گئی تھی۔ شاہ زیب کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں، میرے علاوہ تم کسی کے ساتھ بھی مجھے نظر نہ آؤ، تاکہ جب میں تمہاری بات اپنے ابو سے کروں تو یہ ایشو ان کے سامنے نہ آئے۔ یہ بات ابو کو سخت ناپسند ہے۔ شاہ زیب اب اسے اصل بات کی طرف لا رہا تھا۔ کچھ پکانا وکانا بھی آتا ہے تمہیں کہ نہیں؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، سب کچھ رحمت بی بی ہی بناتی ہیں۔ تو کچھ سیکھو نا یار، میری امی تم سے اور کچھ کروائیں یا نہ کروائیں کھانا ضرور پکوائیں گی۔ یہ تو مشکل ہے شاہ زیب، پاپس مجھے کچن میں گھسنے بھی نہیں دیتے، بہت ڈانٹتے ہیں۔ وہ کیوں؟ بس وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، مت سیکھو، شادی کے بعد امی سے سیکھ لینا۔ شاہ زیب یوں بات کر رہا تھا جیسے سب کچھ طے ہو چکا ہو، بس مسئلہ کوکنگ کا ہی بچا ہو۔ تم یہیں رکو، میں بھی آیا۔ یہ کہہ کے شاہ زیب چٹکی بجاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نینا بس اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بائک سے آتا ہوا نظر آیا۔ بائک اس کے سامنے کھڑی کر کے نیچے اترا۔ جہاں وہ دونوں موجود تھے وہاں رش بالکل نہیں تھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ بائک چلانا سیکھو گی؟ مجھے آتی ہے، نینا نے مسکرا کے جواب دیا۔ شاہ زیب نے تعجب کا اظہار کیا۔ تمہیں بائک چلانا آتی ہے؟ سیریسلی؟ ہاں، میں نے کئی بار چلائی ہے، یہاں قریب قریب ہی۔ پاپس زیادہ دور تک جانے نہیں دیتے تھے۔ واو، چلو پھر چلا کے دکھاؤ۔ شاہ زیب نے چابی نینا کی طرف بڑھا دی۔ نینا نے بائک اسٹارٹ کی اور چلا کے ایک راؤنڈ سمندر پہ لگایا۔ شاہ زیب اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ نینا نے بائک اس کے پاس جا کے روک دی۔ تم تو کمال لڑکی ہو، تمہاری میرے ساتھ بہت جمنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ نینا نیچے اترتی، شاہ زیب اس کے پیچھے بائک پہ بیٹھ چکا تھا۔ Now let's start your next adventure۔ یہ کہہ کے اس نے نینا کو مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنے ہاتھ نینا کے ہاتھ پہ رکھے بائک اسٹارٹ کر چکا تھا اور خالی سمندر پہ فل اسپیڈ سے بائک چلاتے ہوئے بہت جلد ہی پہلا ٹائر اوپر اٹھا لیا۔ یہاں تک تو نینا چپ رہی، لیکن جب وہ ون ویلنگ پہ بائک کو زگ زیگ کی طرح چلانے لگا تو نینا کی خوف سے چیخیں نکلیں۔ شاہ زیب اسٹاپ، بائک پلیز۔ بائک کا ویل ایک دم ہی نیچے ہوا، بائک کی سپیڈ بھی ہلکی ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن شاہو کا وعدہ ہے اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہواؤں کی سیر کرواؤں گا۔ مجھے نہیں کرنی، پلیز بائک روکیں۔ اس کی خوف سے جان نکلی تھی، ابھی تک حواس بحال نہیں ہو پا رہے تھے۔ نینا جی، مجھ سے محبت کی ہے تو میری ون ویلنگ سے بھی محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ شاہو کبھی بھی اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، نیور ایور۔
بائک ابھی تک چل رہی تھی۔ شاہ زیب نے سامنے ریس سے نینا کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے، خود بھی بائک سے اتر چکا تھا اور نینا بھی۔ وہ کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں دوبارہ آپ کے ساتھ یوں ویلنگ کرتے ہوئے نہیں بیٹھوں گی، یہ تو میں ڈیسائیڈ کروں گا میری مینا۔ تمہارے دل کے ساتھ ساتھ زندگی کی ڈور بھی اب میرے ساتھ جڑ چکی ہے، اس لیے دل کو مضبوط کر لو۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ عجیب سا استحقاق سا تھا، جیسے وہ اس پہ پورا حق رکھتا ہے۔ نینا کچھ نروس سی ہوئی تھی۔ بائک چلانا یا اس کے پیچھے بیٹھ کے سفر کرنا تو ٹھیک تھا، مگر ون ویلنگ میں اس کا ساتھ دینا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ بھوک لگی ہے تمہیں؟ شاہ زیب نے اگلا سوال کیا۔ ہاں لگ تو رہی ہے، چلو آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ شاہ زیب اسے اپنے ساتھ لیے ایک ایسے علاقے میں لے گیا جو خاصا پرانا سا تھا۔ کافی پرانی عمارتیں تھیں، اتنی خستہ حال اور پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے کی تعمیر شدہ ہوں۔ نینا زیادہ تر ڈیفینس میں ہی رہی تھی، اس لیے وہاں کے ماحول کی عادی تھی، باقی کراچی کے علاقوں سے نا واقف تھی۔ ماحول بھی عجیب سا تھا اور لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے بولنے کے انداز بھی الگ تھے۔ نینا نے ہمیشہ اچھے ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا تھا، مگر اس طرح کی جگہ پہ وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ بائک ایک چاٹ والے ٹھیلے کے پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ سامنے بڑی سی گول اسٹیل کی ڈش میں چنے رکھے تھے، جن پہ باریک سفید ململ کا کپڑا رکھا تھا، اور اس کپڑے کے اوپر بے تحاشا مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ ایک سائڈ پہ مٹی کا روغنی مٹکا سا رکھا تھا جو مٹی کے ڈھکن سے ہی ڈھکا ہوا تھا۔ ایک اسٹیل کے باؤل میں ابلے ہوئے آلو رکھے تھے، باقی کھلے مسالے اور چٹنیاں یوں ہی کھلی ہوئی تھیں۔ اس ٹھیلے کا جائزہ نینا نے ناپسندیدہ انداز سے لیا، پھر اپنا رخ بدل لیا۔ چاچا 2 پلیٹ اسپیشل، چاٹ مسالہ اور کھٹا ایکسٹرا ڈال کے دینا۔ شاہ زیب بائک سے نیچے اتر چکا تھا، اس لیے نینا کو بھی اترنا پڑا۔ شاہ زیب کا آرڈر سن کے وہ برجستہ بولی، نہیں شاہ زیب، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اس قسم کی جگہ پہ اس قسم کا کھانا تو ہرگز بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ کیوں نہیں ہے؟ دوپہر کے 3 بج رہے ہیں۔ شاہ زیب میں یہ نہیں کھا سکتی۔ نینا نے ناک چڑھائی۔ کیوں؟ اتنے تیز اسپائسز کی مجھے عادت نہیں ہے۔ ایک بہانہ بنایا۔ اچھا تو کم ڈلوا دیتا ہوں۔ چاچا 1 پلیٹ میں ذرا مسالہ کم ڈال دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس سامنے والے میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ کھڑے شخص نے، جو منہ میں پان دبائے بمشکل بول رہا تھا، اس نے ہاتھ سے سب سے پہلے اس چنے کی ڈش سے مکھیاں اڑائیں، پھر برابر میں رکھی میلی کچیلی بالٹی سے، جس کا پانی بھی گدلا سا تھا، اس میں سے 2 پلیٹیں نکال کے ایک گندے سے کپڑے سے صاف کی، پھر اس میں چنے، آلو اور باقی کی چیزیں ڈالنے لگا۔ چونکہ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے اس کے چہرے پہ پسینہ بھی بہت آ رہا تھا، جسے وہ اپنی آستینوں سے صاف کر رہا تھا۔ نینا کا یہ سب دیکھ کے جی متلایا تھا۔ اس نے بے بسی سے شاہ زیب کی طرف دیکھا، جو اپنی پسند سے نہ جانے اور کیا کیا ڈلوا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں 2 پلیٹیں تیار ہو چکی تھیں۔ نینا نے ایک نظر اس پلیٹ پہ ڈالی جہاں مکھیاں اپنا حصہ لینے فوراً سے پہنچ چکی تھیں۔ میں شاہ زیب، میں یہ سب نہیں کھاتی۔ نینا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شاہ زیب کو منع کیسے کرے۔ کیا مطلب نہیں کھاتی؟ کھا کے دیکھو، بہت مزے کی ہے، وہ اپنی پلیٹ میں سب کچھ مکس کرتے ہوئے بولا۔ ہم کہیں اور چلتے ہیں شاہ زیب، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں۔ شاہ زیب نے چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے نینا کو غور سے دیکھا، جس کے چہرے پہ ناگواری اور کوفت کے آثار تھے۔ بزنس روڈ کی سب سے مشہور چاٹ ہے یہ، لوگ خاص طور پہ اسے کھانے آتے ہیں۔ ایک تم ہو، ایسے منہ بنا رہی ہو جیسے میں تمہیں چیچوں کی ملیاں لے آیا ہوں۔ اب نخرے کم کرو، جلدی سے کھاؤ اسے۔ نمی، شازی اور عاصم منتیں کرتے ہیں میری یہاں کی چاٹ کھانے کے لیے۔ شاہ زیب یوں فخر سے کہہ رہا تھا جیسے وہ چاٹ کوئی خاص سوغات ہو۔ نینا نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو دوبارہ سے دیکھا، پھر بے بسی سے شاہ زیب کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر مجبوراً چمچ پکڑ کر اوپر ڈالے پیاز پہ چمچ ہلا کے اسے مکس کرنے لگی، مگر ٹھیک سے کر نہیں پائی۔ نینا کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ 1 چمچ بمشکل ہی اس نے منہ میں لیا تھا۔ تیز مرچوں نے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ پانی! وہ چلائی۔ کیا ہوا؟ اف، مرچیں بہت تیز ہیں اس میں۔
اس کا چہرہ ایک دم ہی سرخ ہوا تھا۔ سامنے رکھے کولر سے پانی کا گلاس بھر کے شاہ زیب نے نینا کو دیا۔ مرچیں اس قدر تیز تھیں کہ نینا نے گلاس پہ غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، فٹافٹ بس پانی پی کے منہ میں مرچوں سے لگی آگ کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ نینا نے پرس سے ٹیشو نکال کے اپنی آنکھیں صاف کی۔ شاہ زیب اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی پلیٹ پکڑ کے دیکھی جسے اس نے ٹھیک سے مکس بھی نہیں کیا تھا، اس لیے مسالے اوپر ہی موجود تھے۔ تم بھی نا نینا، کیا بنے گا تمہارا؟ تمہیں تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں آتا۔ اب وہ اس کی پلیٹ کی سب اشیاء کو مکس کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ لو اب کھاؤ۔ نینا نے پلیٹ دوبارہ پکڑی، گہرا سانس لیا، پھر سوچا کہ محبت میں نہ جانے ایسی کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، اور پھر کھانے لگی۔ مرچیں بے شک تیز تھیں مگر ٹیسٹ واقعی بہت اچھا تھا۔ مگر اتنے تیز اسپائسز کھاتے ہوئے اس کا چہرہ تمتمانے لگا تھا، آنکھوں سے بار بار پانی نکل رہا تھا۔ اس کے بعد نینا نے کسی بھی چیز پہ اعتراض نہیں کیا۔ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی طرح اتنا مہنگا لنچ افورڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اس کے پیسوں سے کچھ کھائے گا، اس لیے یہ سمجھوتا تو نینا کو ہی کرنا تھا۔ وہ خاموشی سے کھاتی رہی۔ مرچیں ابھی بھی اس کے لیے تیز ہی تھیں مگر اس بار اس نے ظاہر نہیں کیا۔ چاٹ کھانے کے بعد شاہ زیب اسے ایک اور ٹھیلے پہ لے گیا۔ گنے کا رس پی لو، مرچوں کی تیزی ختم ہو جائے گی، شاہ زیب نے بائک پہ بیٹھی نینا کو پیچھے مڑ کے کہا۔ پھر ایک گلاس بھی آرڈر کر دیا۔ نہیں، مرچیں تو نہیں لگ رہی مجھے، نینا نے جھوٹ بولا، ورنہ منہ تو ابھی بھی جل رہا تھا۔ شاہ زیب ہنسنے لگا۔ اچھا، تو تمہارا چہرہ شرم سے لال ہو رہا ہے؟ حالانکہ میں نے تو ایسی کوئی رومانٹک بات نہیں کی تم سے۔ شاہ زیب کے کمنٹ پہ وہ جھینپ سی گئی۔ وہ بائک پہ بیٹھا پیچھے پلٹ کے اسی کو دیکھ کے بول رہا تھا، پھر سامنے ایک گلاس پکڑ کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ نینا گلاس پکڑ کے پینے لگی۔ واپس شاہ زیب نے اسے اس کے گھر پہ ہی اتارا تھا۔ سامنے اپنے ٹیرس پہ کھڑے حیدر نے جب یہ نظارہ دیکھا تو حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ نینا بہت خوش تھی۔ آج کا دن تو اس کے لیے واقعی بہت خاص تھا۔ من چاہی سنگت مل جائے تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ دوسری جانب شاہ زیب کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آتے ہی دروازہ عاصم نے کھولا۔ پہلی بار شاہ زیب نے عاصم کے موٹے سے گال کو زور سے دبانے کے بجائے صرف پیار سے تھپ تھپایا۔ کیسا ہے میرا موٹا بلہ؟ عاصم نے پوری آنکھیں پھیلا کے شاہ زیب کو دیکھا۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ آج تو جیب سے ایک چاکلیٹ بھی نکال کے عاصم کو دی۔ لے میرے چشماٹو، جا عیش کر۔ شاہ زیب کا شاہی مزاج کبھی کبھی ہی جوش مارتا تھا۔ ایک چاکلیٹ صوفے پہ بیٹھی نمی کی طرف اچھالی۔ نمی کیچ۔ نمی نے بھی بڑی مہارت سے ایک ہاتھ سے کیچ کیا۔ واہ شاہو بھائی، آج تو بڑی عنایتیں ہو رہی ہیں۔ ببلی چاکلیٹ، اور وہ بھی بڑی والی۔ عاصم نے اپنی چاکلیٹ کا پیکٹ کھولتے ہوئے یوں مزے سے کہا جیسے چاکلیٹ منہ میں ڈال چکا ہو۔ شاہ زیب نمیرہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ نمی، خرم میرا بیگ لایا تھا؟ نہیں تو۔ نمیرہ نے سفید جھوٹ بول دیا اور چاکلیٹ کھانے لگی۔ اچھا چلو کرتا ہوں اسے کال۔ شاہ زیب کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ اگر وہ کبھی یوں اچانک سے یونی سے کہیں باہر چلا جاتا تو خرم اس کا بیگ گھر تک پہنچا دیتا تھا۔ اور یہ شازی کہاں ہے؟ شاہ زیب نے لاؤنج میں نظریں گھما کے دیکھ کے پوچھا، ورنہ وہ تو اس وقت نمیرہ کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوتی تھی۔ اپنے کمرے میں ہے، نمیرہ ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے بولی۔ شاہ زیب اٹھ کے شازمہ کے کمرے کو نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد شازل نے دوبارہ شازمہ سے بات تک نہیں کی تھی۔ کئی بار وہ فون کر چکی تھی مگر وہ بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ شاہ زیب کو شازمہ کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو گیا کہ شازل کی وجہ سے ہی رو رہی ہے، اس لیے وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کیوں رو رہی ہے شازی؟ شاہ زیب بے شک خود اس سے ہر وقت لڑتا جھگڑتا تھا مگر اس کا یوں رونا، سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ شازل پہ بھی غصہ آنے لگا۔ کچھ نہیں، شازمہ نے آنسو پونچھے۔ کیوں اس بے حس کے لیے رو رہی ہو؟ کیوں بار بار کال کر کے اسے یہ احساس دلا رہی ہو کہ تم غلط ہو اور وہ صحیح تھا؟ شازی، شاہ زیب سنجیدگی سے بات کر رہا تھا اور شازمہ کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔
تم نہیں سمجھ سکتے شاہو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے غصے میں آ کے رشتہ ختم کر دیا تو۔ شازمہ ابھی تک اسی خوف میں مبتلا تھی۔ شاہزیب کو اس پہ بھی غصہ آنے لگا۔ او ہو میری بے وقوف بہن، کب عقل آئے گی تمہیں؟ اگر ایسا اس نے کچھ کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا۔ مت کرو فون، شکر کرو کہ کچھ دن بڑے سکون سے گزر رہے ہیں، ورنہ ہر اتوار کو تائی امی کے ساتھ منہ اٹھا کے آ جاتا تھا چائے پینے۔ تم میری مانو، صرف چند دن دل پہ پتھر رکھ کے اسے کوئی بھی کال مت کرو۔ وہ پلٹ کے تمہیں کال نہ کرے تو بے شک میرا نام بدل دینا۔ شاہزیب کے یقین پہ شازمہ بے یقین ہی تھی۔ وہ نہیں کرے گا، وہ ضرور کرے گا۔ شاہزیب با اعتماد تھا۔ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ اس لیے کہ نہ تو میں اندھا ہوں نہ بے وقوف۔ جتنی محبت تم اس سے کرتی ہو اتنی وہ بھی تم سے کرتا ہے، بس تم اسے امپورٹنس زیادہ دیتی ہو، اس لیے وہ مغرور سا ہو گیا ہے۔ تھوڑا سپیس دو، پھر دیکھو کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ شاہزیب نے شازمہ کے آنسو صاف کیے، پھر جیب سے چاکلیٹ نکال کے کھول کے زبردستی اس کے منہ میں ڈال دی۔ کھاؤ اسے، اور اب تم مجھے روتی ہوئی نظر نہ آؤ۔ چہرہ دیکھو اپنا، کہتا مرجھا گیا ہے، آنکھیں بھی رو رو کے کتنی سوجی ہوئی ہیں۔ چپ کرو، شاباش۔ شازمہ اب شاہزیب کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ اسے تنگ کرنے والا، ستانے والا، اس کا مذاق اڑانے والا شاہزیب کسی دوست کی طرح اسے سمجھا رہا تھا، اس کے آنسو بھی پونچھ رہا تھا۔ شاہزیب کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ اسے شازمہ کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ شازمہ نے چاکلیٹ کی بڑی سی بائٹ لی اور باقی کی چاکلیٹ شاہزیب کے منہ کے قریب کی۔ تم بھی کھاؤ نا شاہو، پہلے مسکراؤ، ہنسو۔ چلو جلدی کرو شازی، ایسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہو۔ مجھے بس لڑتی جھگڑتی ہنستی اچھی لگتی ہے میری شامی کباب۔ شازمہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ باسم جب تک عاصم کو پڑھاتا رہتا خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کسی کی نگاہوں کا مرکز ہے، کوئی اسے دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی اسے الجھن سی ہونے لگتی، وہ کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑاتا مگر اسے کہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ دوسری جانب نمیرہ باسم کی شخصیت سے خاصی متاثر اور مرعوب ہو چکی تھی۔ چوری چھپے اسے دیکھتی رہتی اور اپنے ناولز کے پسندیدہ کریکٹر کی خوبیاں اس میں تلاش کرتی رہتی۔ خوابوں کی دنیا میں وہ خود کو سینڈریلا تصور کرتی اور باسم کو ایک شہزادہ۔ بس یوں ہی اسے دیکھ کے خوش ہوتی رہتی۔ نیلوفر بھی اب اپنی آنکھوں میں باسم کے خواب سجانے لگی تھی۔ جب بھی گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی فوراً سے رائما کے پاس آ کے بیٹھ جاتی۔ ان دونوں کے بیچ بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ دونوں گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی۔ ابھی بھی وہ صحن کے تخت پہ بیٹھی شام کی چائے کے ساتھ اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھیں جب پھپھو صاحبہ کی روب دار آواز پہ نیلو سٹپٹا کے اٹھی۔ وہ اوپر سیڑھیوں میں کھڑی چلا کے نیلو کو پکار رہی تھی۔ نیلو نے باقی کی چائے وہیں چھوڑی اور اوپر کا زینہ چڑھنے لگی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ اپنے گھر میں دل نہیں لگتا تمہارا؟ جب دیکھو تم نیچے نظر آتی ہو۔ پھپھو کا غضبناک انداز اسے اندر تک دہلا کے رکھ دیتا تھا۔ پھپھو وہ کام تو میں نے کر لیا تھا سارا، کھانا بھی پک چکا تھا، آپ بھی سو رہی تھی اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے رائما کے پاس چلی گئی تھی۔ نیلوفر کی اپنی پھپھو کے سامنے جان ہوا ہونے لگتی تھی۔ کام کرنے کی نیت ہو تو کام بہت ہے، مگر تمہیں تو نیچے کے چکر لگانے سے فرصت نہیں ہے۔ میں پوچھتی ہوں، اب ایسا کون سا کام ہے تمہیں جو بھاگ بھاگ کے نیچے جاتی ہو؟ پہلے تو رائما کی شادی کا بہانہ تھا، اب تو اس میں بھی وقت پڑا ہے۔ جوان جہان لڑکے والا گھر ہے اور تم ہو کے بھاگی چلی جاتی ہو وہاں۔ پھپھو کی بات پہ نیلوفر کا ایک رنگ آ کے گزرا۔ پھپھو اس وقت ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ نیلو نے کمزور سی دلیل دے کے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ باسم اسی وقت آفس سے واپس آیا تھا۔ بائک صحن میں کھڑی کر کے صحن میں رائما کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ پھپھو صاحبہ کا والیوم خاصا اونچا تھا اور جب نیلوفر کی شامت ان کے ہاتھوں آنی ہوتی اس وقت تو ان کا لاؤڈ اسپیکر آمنے سامنے کے 4 گھروں تک بآسانی سنا جا سکتا تھا۔ باسم صحن میں بیٹھا اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا جب پھپھو کا آخری جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ بے ساختہ ہی اس کی رائما پہ نگاہ اٹھی، وہ بھی باسم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تو گویا تمہیں اس لڑکے کے آنے جانے کے اوقات کا بھی علم ہے؟
میں پوچھتی ہوں چاہتی کیا ہو تم؟ پہلے وہ چھت والا کبوتر باز تمہارے دیدار کا منتظر نظر آتا، جب بھی میں چھت پہ جاؤں یوں میری طرف لپک کے دیکھتا تھا، اور اب یہ مالک مکان کا لڑکا۔ دیکھو نیلو، اگر اب تم مجھے ادھر ادھر منڈلاتی نظر آئیں تو رات کو بھائی صاحب سے کہہ دوں گی کہ بھیا مجھ سے نہیں ہوتی یہ چوکیداری۔ ارے لڑکی، جب تمہیں اپنے اتنے عاشق پالنے کا شوق ہے تو دکھاتی رہو اپنی ادائیں اور لائن لگوا لو لڑکوں کی۔ اپنے باپ کی عزت کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلواؤ، مجھے کیا لگے۔ پھپھوں کی سلوٹوں سے بھری پیشانی اور کھا جانے والی نظریں اور دل کو کند چھری سے کاٹ دینے والے جملوں پہ نیلو کا بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹے اور دھنس جائے ساتوں تہوں کے اندر۔ ایسا کیا ہی کیا تھا اس نے جو وہ ہر بار اپنی عزت پہ ایسے ایسے گھٹیا الزام سننے پہ مجبور تھی۔ ہر بات عورت ضبط کر لیتی ہے، یہاں تک کہ اپنے وجود پہ مار دھاڑ بھی سہ جاتی ہے، پر عزت پہ ایک حرف بھی غلط سننا اس کی روح کو بری طرح سے گھائل کر کے رکھ دیتا ہے۔ نیلوفر چپ چاپ آنسو بہاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیچے صحن میں باسم اور رائمہ کی کیفیت ایسی تھی کہ جا کے پھپھوں کا منہ ہی توڑ کے رکھ دیں۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی انہیں؟ اور باسم کو تو نیلو پہ بھی غصہ آ رہا تھا، چپ چاپ سنتی ہی کیوں تھی ان کی بکواس کو؟ ایک بار ان کے مزاج کو درست کر دیتی تو ان کی جرت ہی نہ ہوتی ہر بار اس قسم کی فضول گوئی کرنے کی۔ ضبط کیے اپنی مٹھیاں بھینچے اپنے غصے کو اعتدال پہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باسم، کھانا گرم کروں؟ رائمہ نے گہری ٹھنڈی سانس بھر کے تعصب سے پھپھوں کی باتیں سنی تھی۔ باسم کے چہرے کے تاثرات کو بھی دیکھ رہی تھی جو کب سے ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ نہیں، بس جا رہا ہوں۔ اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ وہ تخت پہ رکھ چکا تھا، ٹائی بھی اتار کے وہیں پھینک دی اور شرٹ کے کف فولڈ کرنے لگا۔ چائے بنا دیتی ہوں۔ رائمہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، رہنے دو، میں ویسے بھی جا رہا ہوں۔ کچھ کھا تو لیتے ہیں، ایسے ہی بھوکے جاؤ گے؟ ابھی بالکل موڈ نہیں ہے۔ سامنے صحن میں لگے واش بیسن سے ہاتھ منہ دھویا اور دوبارہ سے بائک لے کے نکل گیا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ شازمہ نے بھی شازل کو کال کرنی بند کر دی۔ کچھ دن تو وہ اس کے فون کا انتظار کرتا رہا۔ بے شک وہ بات نہیں کر رہا تھا، مگر بار بار شازمہ کی کال آنے پہ وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ کس قدر پریشان ہو رہی ہوگی۔ بس اسے اسی بات کی تسکین تھی۔ لیکن جب شازمہ کی کال آنی بند ہو گئی تو اس کی بے چینی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، لیکن جب 4-5 دن گزر گئے تو شازل کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ اتوار کے دن زمرد بیگم کو لیے وہ زمان صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ شازمہ نے ہی کھولا تھا۔ بنا پیشگی اطلاع کے انہیں یوں سامنے دیکھ کے شازمہ گھبرا گئی۔ دل میں یہ وہم بھی گزرا کہ کہیں انکار کے ارادے سے نہ آئے ہوں، مگر تائی اماں خلاف توقع شازمہ سے گلے ملی، پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کی خیر خیریت بھی پوچھنے لگی۔ شازل خاموش ہی رہا، مگر کنکھیوں سے شازمہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں شکوہ تھا مگر لب خاموش تھے۔ شازمہ نے خود ہی بات کی شروعات کی۔ ٹیبل پہ چائے رکھتے ہوئے ایک کپ شازل کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کیسے ہیں شازل؟ مگر جواب نہیں ملا۔ شازل نے بے رخی سے کپ پکڑا اور چائے پینے لگا۔ پھر دوبارہ شازمہ نے اس سے بات نہیں کی، بس تائی اماں کی آؤ بھگت میں ہی لگی رہی۔ زمان صاحب بھی شام تک گھر آ چکے تھے۔ اتوار کو وہ دوستوں میں ضرور جاتے تھے۔ اس بار تو عاتقہ بیگم بھی زمرد بیگم کو خاص اہمیت دے رہی تھی۔ شازمہ بس کنکھیوں سے شازل کو دیکھ رہی تھی جو نروٹھے انداز سے ماتھے پہ کئی بل ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زمرد بیگم نے جانے کی اجازت مانگی۔ شازمہ بھی ان کے گلے لگی، انہوں نے بھی اسے پیار کیا۔ شازل کا رویہ ویسا ہی روکھا سا تھا۔ شازمہ بجھ کے رہ گئی۔ رات کو شازل کی کال آئی۔ شازمہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ ہیلو، شازمہ نے پہلی بیل پہ فون اٹھا لیا۔ کیسی ہو؟ شازل کے لہجے میں خفگی واضح تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ شازمہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ تمہیں کیا پرواہ ہے میری؟ تمہاری غلطی کے باوجود میں نے ہی بڑا پن دکھاتے ہوئے تمہارے گھر پہ قدم رکھا کہ شاید تم مجھے منانے کی کوشش کرو گی۔ وہ خفگی سے بات کر رہا تھا۔ شازل، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے بہت دن تک آپ کو کال کی، آپ نے اٹھائی ہی نہیں۔ شازمہ نے وضاحت دی۔ ہاں تو میں ناراض تھا تم سے۔
تمہیں چاہیے تھا کہ تب تک کال کرتی رہتی جب تک میں ریسیو نہ کر لیتا، مگر نہیں، تمہیں تو میری فکر ہی نہیں ہے۔ شازل کا لہجہ ابھی بھی ترش تھا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کی پرواہ نہیں تھی؟ شازمہ روحان سی ہوئی، اسے شازل کی سوچ پہ افسوس ہو رہا تھا۔ ہاں نہیں تھی، وہ ابھی بھی خفگی سے تن کے بول رہا تھا۔ شازل میں پچھلے 10 دن سے آپ کے لیے پریشان ہوں، رو رو کے میری آنکھیں سوج گئی ہیں۔ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا؟ نہ میرا بجھا چہرہ، نہ متورم آنکھیں۔ شازمہ کے لہجے میں تعصف تھا۔ تم روتی رہی ہو؟ شازل کا لہجہ نرم ہوا۔ آپ کو کیا لگے، جیوں یا مروں میں؟ اب ناراضگی دکھانے کی باری شازمہ کی تھی۔ شازو، لو یو یار، بس غصہ آ گیا تھا مجھے، چھوڑو بھی اب اس بات کو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یوں رو رو کے ہلکان ہوتی رہی ہو۔ شازل کو اپنے رویے پہ افسوس ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، رشتہ ختم کر دیں گے۔ شازمہ کے آنسو گرے، آواز بھی پرنم ہوئی۔ پاگل ہو تم، میں کیوں توڑوں گا رشتہ؟ شازو، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ شازل بیڈ سے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ شازل، آپ وعدہ کریں آئندہ آپ ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جو میرے ماں باپ کو منظور نہ ہو۔ شازمہ نے موقع دیکھ کر اپنی بات آگے رکھ دی۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا، لیکن تم بھی اس قسم کی فضول باتوں کو مت سوچا کرو۔ یونی میں دلاور کافی دن سے غائب تھا، بلکہ تب سے غائب تھا جب سے شاہزیب سے ویلنگ میں شکست کھائی تھی۔ آج ہی وہ یونیورسٹی آیا تھا اور دانستہ شاہزیب سے چھپتا پھر رہا تھا۔ ابھی بھی کینٹین کے ایک کونے کی ٹیبل پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شاہزیب تو کب سے اسی کا انتظار کر رہا تھا، اپنی شرط بھی تو اس سے پوری کروانی تھی، اس لیے جیسے ہی اسے خبر ہوئی کہ دلاور آ چکا ہے، وہ بھی سیفی اور خرم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کے بڑے بے تکلفانہ انداز سے بیٹھ گیا۔ خرم اور جمی نے بھی اس کی تقلید کی اور اس کے برابر بیٹھ گئے۔ دلاور اسے دیکھ کے نظریں چرا رہا تھا، پھر کھسیا کے زبردستی کی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کرتے ہوئے شاہزیب کو سلام کیا۔ شاہزیب نے دونوں پاؤں سامنے ٹیبل پہ رکھے اور ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھ کے دونوں پیر ہلانے لگا۔ دونوں پاؤں عین دلاور کے سامنے تھے۔ دلاور نے شاہزیب کی جانب دیکھا تو وہ اپنے آئی برو کی حرکت اور آنکھوں کے اشارے سے اپنے جوتوں کی طرف دلاور کی توجہ مبذول کروا کے اسے شرط یاد دلانے لگا۔ دیکھو، یہ گیم ٹائے ہوا ہے، تم بھی گر گئے تھے اور مقررہ جگہ پہ پہنچنے سے پہلے گرے تھے۔ دلاور نے بھونڈی سی دلیل پیش کی۔ جمی، ذرا ویڈیوز دکھانا اسے۔ شاہزیب نے دلاور کو جواب دیے بغیر جمی سے کہا، جو اس وقت اپنے موبائل میں اس وقت کی مووی بنا رہا تھا۔ جمی نے موبائل نکال کے شاہزیب کو تھما دیا۔ کچی گولیاں تو شاہزیب نے کبھی بھی نہیں کھیلی تھی۔ دلاور کا رنگ اڑا تھا۔ بات ہار جیت کی نہیں ہوئی تھی۔ بائک کا ویل نیچے سب سے پہلے ہم دونوں میں سے کون کرے گا، اس پہ ہماری شرط لگی تھی۔ شاہزیب موبائل پہ اس دن کی مووی ڈھونڈتے ہوئے بول رہا تھا، پھر اس کی متحرک انگلیاں رکیں اور موبائل شاہزیب نے ٹیبل کے کنارے پہ رکھ کے ہاتھ سے دلاور کی طرف دھکیلا، جو سیدھا دلاور کے سامنے جا کے رکا اور مووی چلنی شروع ہو گئی۔ دلاور کی پیشانی ارک آلود ہوئی، چہرے پہ گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ شاہزیب کی نظریں مسلسل اسی پہ تھی، اس کی کیفیت سے وہ اندر سے مسرور ہو رہا تھا۔ دلاور نے موبائل کو آف کیا اور سامنے رکھے شاہزیب کے جاگر کے تسمے کھولنے لگا۔ اس وقت کینٹین میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس جمع تھے، سب کی نظریں ان پہ جمی ہوئی تھیں۔ کپکپاتے ہاتھوں سے دلاور نے جاگر اتار کے اپنے سر پہ ہلکا سا مارا اور کہا، شاہو از دا بیسٹ۔ شاہزیب کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی، جذبوں نے کچھ اور شدت اختیار کی۔ رات کو اپنی یہ خوشی اس نے سب دوستوں کے ساتھ سمندر پہ ویلنگ کرتے ہوئے منائی۔ ہر جیت شاہزیب کے اندر جیسے پھر سے ایک نئی امنگ بھر دیتی تھی۔ اس بار اس نے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جما کے اپنے دونوں پاؤں اٹھا کے سامنے ٹینکی پہ پھیلاتے ہوئے آگے کی جانب سیدھے ایکسلریٹر پہ رکھ دیے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، لیکن آج شاہزیب نے بائک کی سپیڈ تیز نہیں کی تھی۔ سلو اسپیڈ پہ وہ کسی ماہر کی طرح مختلف کرتب دکھا رہا تھا۔ دایاں پاؤں نیچے کرتے ہی اس نے بائک کو 1 ویل مکمل اوپر اٹھایا اور سلو اسپیڈ میں رکھی
ایک پاؤں زمین سے چند انچ اوپر کیے اور ہوا میں رہنے دیے، اور دایاں ہاتھ بھی ایکسلریٹر سے ہٹا لیا۔ صرف بائیں ہاتھ سے وہ بائک چلانے لگا۔ آج شاہزیب کا انداز الگ تھا۔ آج اس کے اندر جنون نہیں تھا، نہ ہی بائک چلانے میں شدت تھی۔ آج وہ سلو سپیڈ پہ ایسے بائک کو مختلف انداز سے چلا رہا تھا جیسے کھیل رہا ہو۔ موڈ بھی بہت خوشگوار تھا۔